ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا میں زبیر ہاشمی استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 46 سے 60 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 61 سے 80 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید کی زندگی گزار رہے تھے تو آپ سے بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کروائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی تو بادشاہ نے آپ کو جیل سے رہا کر دیا اور اس کے بعد اپنے خزانوں کا ذمہ دار بھی بنا دیا۔ اب وہ عورتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت اور الزام لگائی تھی، وہ بادشاہ مصر کے سامنے آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت اور پاک دامنی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس خواب کی تعبیر بیان کی اور یہ بتلایا کہ تم میں آنے والے 7 سال ایسے رہیں گے کہ اس میں قحط سالی ہو جائے گی اور غلہ اور اناج میں کمی واقع ہو جائے گی، تو اب یہ جب واقعہ پیش آ گیا، تمام شہر والوں پر غلہ اور اناج میں کمی واقع ہو گئی اور قحط سالی آ گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اناج اور غلے میں سے لوگوں کو تقسیم کرنے لگے۔ تو اسی اثنا آپ کے وہ 10 بھائی جو آپ کو بچپن میں کنویں میں پھینک دیے تھے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کو دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ان بھائیوں سے یہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو نہ لائیں گے تب تک تمہیں نہ تمہارا حصہ دیا جائے گا اور نہ ان کا حصہ دیا جائے گا۔ مفسرین اکرام یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بیان کرنا کہ وہ بھائی جب آپ سے اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حصہ مانگنے کے لیے آئے تو ان کا انکار کرنا بس یہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں اپنے بھائی بنیامین سے ملاقات کروں۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل ویال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ پھر یہاں آئیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم
بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے، اور ایک بار شطر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ فرمان الہی میں سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے فرمان کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے والد کے پاس سے لے جا رہے تھے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یہ ارشاد فرمائے کہ اے بیٹو، جب تم شہر میں داخل ہوگے تو اس وقت ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو ناظرین، اب یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے اس طرح کیوں فرمایا تھا؟ آخر کیوں ایسا الگ الگ داخل ہونے کی وجہ تھی؟ تو اب مفسرین اکرام اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ جب یہ تمام بیٹے ایک ہی دروازے سے مصر میں داخل ہوں گے تو اس وقت لوگوں کی نظر ان پر پڑ جائے گی، اور کیونکہ یہ تمام بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت ہی خوبصورت اور باکمال تھے، تو اس لیے آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب تم شہر میں جائیں گے تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو ناظرین محترم، نظر لگنا یہ برحق ہے، کیونکہ بری نظر سے انسان پر ضرور اثر پڑتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5740 میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر برحق ہے اور اس کا اثر انسان پر پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ جب ہم کسی اچھی چیز کو دیکھیں یا پھر اپنے بھائی کے پاس کوئی کمال والی شے کو دیکھیں تو اس وقت ہم کو یہ چاہیے کہ ماشاء اللہ کا لفظ استعمال کریں۔ تو آئیے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے تعلق سے اور جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم
فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل। याकूब ने कहा कि जब तक तुम खुदा का अहद ना दो कि उसको मेरे पास सही व सालिम ले आओगे, मैं इसे हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर ये कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ, तो मजबूरी है। जब उन्होंने उनसे अहद कराया तो याकूब ने कहा कि जो कौल व करार हम कर रहे हैं उसका खुदा ज़ामिन है। وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون। और हिदायत की कि बेटा एक ही दरवाज़े से दाखिल ना होना बल्कि जुदा जुदा दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर तो तुमसे नहीं रोक सकता, बेशक हुक्म उसी का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون। और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहाँ से दाखिल होने के लिए बाप ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर खुदा के हुक्म को ज़रा भी नहीं टाल सकते थे। हाँ, याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वो साहिब इल्म थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون। और जब ये लोग यानी बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने भाई को अपने साथ मिला लिया
اور تنہائی میں ان سے کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، سو یہ لوگ جو کچھ بدسلوکی کرتے رہے ہیں اس کا رنج مت کرنا۔ سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ فرمایا تھا کہ جب تک تم اپنے بھائی بنیامین کو نہ لائیں گے تب تک تمہیں غلہ نہ دیا جائے گا۔ تو وہ تمام بھائی بنیامین کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر جب بنیامین پر پڑتی ہے تو فوراً پہچان لیتے ہیں اور بنیامین سے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور اپنے ان بھائیوں کی بدسلوکی پر رنجیدہ نہ ہونا۔ تو اس طریقے سے جب وہ تمام بھائی غلہ لے لیے اور واپس ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑی تدبیر کے ساتھ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اپنے شاہی سامان میں سے ایک شاہی پیالے کو آپ کے پاس رکھوا دیا، اور اس کے بعد ایک اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کر دیا کہ اے قافلوں والو تم نے چوری کی ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہتے ہیں اسے جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ۔ پھر جب انہوں نے یعنی یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو تم ضرور چور ہو۔ وہ ان تلاش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو بادشاہی پیمانہ نہیں ملتا، وہ غائب ہے، اور جو شخص اس کو لا کر حاضر کرے اس کو ایک بار شطر غلہ ملے گا، اور میں اس کے دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ بخدا تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور ہم لوگ چوری کرنے والے نہیں۔ ان ڈھونڈنے والے لوگوں نے کہا اچھا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چور کی کیا سزا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے اسباب میں ملے بس وہی شخص اپنی سزا ہے۔ ہم لوگ ظالموں یعنی چوروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه
كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. फिर उन्होंने यानी यूसुफ ने अपने भाई के असबाब के थैले से कब्ल तलाशी की इब्तिदा दूसरे भाइयों के असबाब के थैलों से की। फिर आखिर में उस बर्तन को अपने भाई के असबाब के थैले से बरामद कर लिया। हमने यूसुफ की खातिर से इस तरह से तदबीर फरमाई, वो यानी यूसुफ अपने भाई को इस बादशाह से मिस्र के कानून की रूह से नहीं ले सकते थे मगर ये कि अल्लाह ही को मंजूर था। हम जिसको चाहते हैं इल्म में ख़ास दर्जों तक बढ़ा देते हैं और तमाम इल्म वालों से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है। قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. कहने लगे, साहब अगर इसने चोरी की तो ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका एक भाई था, वो भी इसी तरह इसके पहले चोरी कर चुका है। बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को जो आगे आती है अपने दिल में पोशीदा रखा और उसको उनके सामने ज़बान से ज़ाहिर नहीं किया, यानी दिल में यूँ कहा कि इस चोरी के दर्जे में तुम तो और भी ज़्यादा बुरे हो और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो उसकी हकीकत का अल्लाह ही को खूब इल्म है। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. कहने लगे, ए अज़ीज़, इसका एक बहुत बूढ़ा बाप है, सो आप ऐसा कीजिए कि इसकी जगह हम में से एक को रख लीजिए और अपना ममलूक बना लीजिए, हम आपको नेक मिजाज देखते हैं। उन्होंने यानी यूसुफ ने कहा कि ऐसी बेइंसाफ़ी की बात से खुदा बचाए कि जिसके पास हमने अपनी चीज़ पाई है उसके सिवा दूसरे शख्स को पकड़ के रख लें। इस हालत में तो हम बड़े बेइंसाफ़ समझे जाएंगे। فَلَمَّا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله
أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. ان سے یعنی یوسف سے بالکل امید نہ رہی تو علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے. ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ تم سے خدا کی قسم کھلا کر پکا قول لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کس قدر کوتاہی کر چکے ہو؟ سو میں تو اس زمین سے ٹلتا نہیں تا وقت ہے کہ میرے باپ مجھ کو حاضری کی اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ میرے لیے اس مشکل کو سلجھا دے اور وہی خوب سلجھانے والا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو بری نظر سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. خدا حافظ.